سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، شاہ جیلانی، شاہ جیلانی، شاہ جیلانی۔ سلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہی آیت پڑھی تھی جو معراج سے متعلق ہے. معراج کے بارے میں ایک یہ آیت ہے، دوسرا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. سورہ وَالنَّجْم میں معراج کا ذکر ہے. اور تیسرا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ تین جگہوں میں معراج شریف کا ذکر ہے. معراج شریف کا ذکر شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جتنے میرے مریدین اور مخلصین ہیں، ہر اسار کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، اس جمعرات کو تحصیل گوجر خان میں میرے جد کریم کا سالانہ عرس ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ ضرور حاضری دیا کریں. اس ملک میں غالباً پہلا پیر جو غوث پاک کی اولاد میں سے پیر بن کے آیا ہے وہ حضرت شاہ محی الدین احمد ہیں. اور خصوصیت سے جو میرے خلیفے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے خلافت دی ہے اس کو احیاء دین کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے اجازت دی ہے. اور جن کے ذریعے سے ہمیں فیضان ہے وہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. اس سالانہ کی حاضری کو اپنے طریقت کے واجبات میں سے سمجھا کریں. واجبات کی کئی قسمیں ہیں. مثلا ایک واجبات عقلیہ میں سے ہے کیا کہ آدمی نچلی طرف بیٹھ کے اوپر کی طرف پیشاب نہ کرے، یہ واجبات عقلیہ میں سے ہے. واجبات اخلاقیہ میں سے کیا ہے؟ ایک آدمی کسی اپنے سے عمر کے بڑے آدمی کو بیٹھنے کے لیے پہلے جگہ دے، یہ واجبات اخلاقیہ میں سے ہے. اسی طریقے سے یہ واجبات طریقت میں سے ہے کہ اپنے بزرگان کے جو سالانہ عرس ہیں
ان پر حاضری دیا کریں۔ اس کی سند وہ حدیث ہے جو بخاری شریف کے متن کے اندر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت علامہ شامی نے عرس کی سند کے طور پر، عرس کے ثبوت کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ جس تاریخ احد شریف کی جنگ ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے اور ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا گیا، سال کے بعد جب وہ دن آتا تھا سرکار اس خاص دن کو وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ عرس کا ثبوت ہے، اور ان کے لیے ترقی درجات کی دعا کرتے تھے۔ سرکار کا ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جانا اور سالانہ وزٹ، یہ ثبوت ہے سالانہ عرس کی۔ اس لیے آپ حضرات، کل میرے جد کریم سید پیر عالم شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے۔ جتنے میرے خلفاء ہیں ان سب سے کہوں گا کہ وہ پہلے جا کے انتظامی معاملات کو سنبھالیں اور زائرین کی خدمت کریں۔ اگر خوراک کم ہو، گوشت کم ہو، دیگر ضروریات جو مہمانوں کی خدمت توازن کے لیے کم، اس کا خدا ذمہ وار ہے تو میں ذمہ وار ہوں۔ لیکن اگر مہمانوں کی خدمت صحیح طور پر نہ کی جائے اور اگر مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمپلینٹ ہو تو اس کے ذمہ دار میرے مریدین ہیں اور خاص طور پر میرے خلفاء ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے میرا کوئی خلیفہ ساری زندگی میں مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلانے کا پابند نہیں ہے، نہ کوئی نظر نیاز دینے کا پابند ہے، لیکن جس سے دیکھتے مجھے میں دین کے کاموں پر پیسے بھی خرچ کرتا ہوں، وقت بھی خرچ کرتا ہوں، علم بھی خرچ کرتا ہوں۔ اگر دین کے نام پر کوئی خطرہ آئے تو اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اگر کوئی مخالفت آ جائے اس کو بھی برداشت کرتا ہوں۔ یہ باتیں آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، میں اس سے جھینپنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اسی طرح میرے خلفاء جو ہیں ان کو بھی چاہیے دین کے لیے پیسے بھی خرچ کریں، وقت بھی خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کریں۔ کوئی خطرے کا وقت ہے، خطرے کو بھی قبول کریں، اور مقابلے کا وقت ہے، ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں۔ ہم اس پیر کے مرید، اس کا نام ہے علی، جس اکھاڑے میں کوئی میدان میں نہیں آ سکا اسی کے علی آیا ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے عرسوں کے بارے میں۔ سبھی حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وقت سے پہلے حاضری وہاں دیں۔ جتنے ذبح کرنے کے جانور ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں، غلہ خوراک وغیرہ سب چیزیں بھیج دی گئی ہیں۔ ان کا کام ہے انتظام کرنا۔ میں کسی بھی دوست کو یہ نہیں کہوں گا کہ عرس کے موقع پر میری کوئی مالی مدد کرے، اللہ کو منظور ہے وہ سب اخراجات میں خود برداشت کروں گا۔ ان کا کام ہے مینیج کرنا، انتظام کرنا، ایڈمنسٹریشن ان کی ڈیوٹی ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی میں معاف کبھی نہیں کروں گا۔ آج کی یہ نشست معراج شریف کے بارے میں ہے۔ معراج شریف کا ایک وہ حصہ جو عام سوسائٹی کی نظروں میں وہ نہیں آتا، اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ رب نے سیر کرائی ہے محبوب کبریا کو، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اپنا دیدار کرانا تھا۔ نہ سرکار غائب ہیں نہ اللہ غائب ہے، وہ سوسائٹی سے غائب ہے۔ اللہ حضور کو دیکھتا ہے، حضور اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو بیچ میں سے بیت المقدس شریف لے جانا، انبیاء سے ملاقات کرانا، آسمانوں کی سیر کرانا، جنت و دوزخ دکھانا، سدرۃ المنتہا دکھانا، عرش الہی دکھانا، لوح و قلم دکھانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ معراج کا حصہ کس طرح بن گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ کیونکہ عرش الہی اللہ کا دیدار نہیں ہے، لوح و قلم کا دیکھنا اللہ کا دیدار نہیں ہے، بیت المقدس کا دیکھنا اللہ کا دیدار نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھنا اللہ کا دیدار نہیں ہے، نبیوں کی ملاقات اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ نبیوں سے ملاقات اور خاص بیت المقدس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ گپوں کا انتظار نہیں کرنا۔ اب میں زندگی کے اس مرحلے میں ہوں کہ
اس عمر میں بابی کی گاڑی آگے ختم ہونے کے لیے جا رہی ہوتی ہے. اب میں نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. جو اختتام کے قریب چل کر کے باتیں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا. اگر منشأ معراج دیدار خداوندی ہے، نہ یہ اس سے اوجل ہے نہ وہ اس سے اوجل ہے، تو لامکان میں لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا یہاں میں بھی دیکھتا ہوں، تو بھی دیکھتا ہے، پر غیر بھی تو دیکھتا ہے. اب وہاں لے جانا چاہیں گے جہاں دیکھنے والا میں ہوں تو دکھنے والا صرف تو ہو، بات کرنے والا میں ہوں تو سننے والا صرف تو ہو، دکھنے والا صرف تو ہو، دیکھنے والا صرف میں ہوں. بات تو کرے تو سننے والا صرف میں ہوں اور کائنات کا کوئی فرد اس میں شریک نہ ہو. یار یاراں والے جان ہے کلے ہو رہا مول نہ کر دے. میاں صاحب عارف کھڑی کا کلام ہے. عاشق و معشوق، محب و محبوب کی ملاقات کا جو انداز ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. یار یاراں والے جان ہے کلے ہو رہا مول نہ کر دے. چورا ہار چطرفی تکن چھپ چھپ اندر بڑھ دے. تو ہمیں تو سہیلی ہوئے واقف ساری گل دی، پر دل بر کول گئے نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. جبریل گھر سے لے کے گئے لیکن اس حریم راز میں تو شریک نہیں ہو سکے. وہ توڑے سنگ سہیلی ہوئے واقف ساری گل دی، پر دل بر کول گئے نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. یہ بات قابل غور ہے. اللہ کریم نے ایک بات سرکار سے کہی ہوئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کا اطلاق، کوثر کی اپلیکیشن، کوثر کا استعمال ذات باری پر نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ کے ہر فرد کائنات پر ہوتا ہے. بے شک اے میرے محبوب ہم نے وہ آپ کو دے دیا. ایک ہے آتینا، اس کے معنی بھی ہے دینا. حمزے کے ساتھ آتینا ہو اس کے معنی ہے دینا، اور عین کے ساتھ اعطینا ہو اس کا معنی ہے دے دینا. دینا اور دے دینا کا فرق آپ کی اپنی بول چال میں بھی ہے. گھر کی چھری غائب ہے، ماں بیٹی سے پوچھتے چھری کہاں ہے؟ کہا پڑوسیوں کو دی ہے. کہا دی ہے یا دے دی ہے؟ اگر دی ہے تو واپس لو، اگر دے دی ہے تو اس کا مطلب واپس نہیں لیں گے. اعطینا کا، اے میرے محبوب ایک اپنی ذات تجھے نہیں دی کہ میں قابل تملیک نہیں ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. جس کی ملکیت ممکن ہے نا وہ ساری تجھے دے دی ہے، اور دے دی ہے، دی نہیں دے دی ہے. یہ گفٹ کا جو قانون ہے، جو گفٹ کرتا اس کو کہتے ہیں ڈونر. جس کو گفٹ دیا جاتا ہے وہ ڈونی کہلاتا ہے. جو چیز دی جاتی ہے اس کا نام ہے گفٹ. آگے گفٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک ریووکیبل ہے، ایک ارریووکیبل ہے. ایک وہ ہبہ ہے جو واپس لیا جا سکتا ہے، ایک وہ ہبہ ہے جو ہبہ کیا تو جا سکتا ہے لیکن واپس نہیں لیا جا سکتا. اب یہ دیکھنا رب نے ہبہ سرکار کے نام پوری کائنات کا ایک ڈیڈ لکھ کے سرکار کو دے دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ ریووکیبل ہے یا ارریووکیبل ہے، یہ واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی مقام پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہبہ دیا جائے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہبہ بلا عوض، بغیر کسی معاوضے کے جو ہبہ دیا جائے وہ ریووکیبل ہوتا ہے. جو ہبہ بالعوض ہو وہ ارریووکیبل ہوتا ہے، واپس نہیں ہو سکتا. کہ اس میں ایک ایسی علامت ہے جس میں رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ ہبہ کر تو دیا ہے، واپس نہیں لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
عرض ہے کہ ہبہ بلا عوض جو ہوتا ہے وہ واپس کیا جا سکتا ہے، ہبہ بالعوض جو ہو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اس جگہ قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر آپ کو دے دیا۔ رہی بات یہ واپس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہا فصلی لربک، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، میں نے تجھے کوثر دیا ہے، تو رب کو نماز کی صورت میں اس کا عوض پے کر، جس کا مطلب یہ ہے نماز میری ہے، کائنات تیری ہے، اب دے دی ہے واپس نہیں لیں گے۔ اس کا نام ہے پوزیشن ان لو، قانون کا قبضہ، محکمہ مال میں ملکیت کا اندراج ہو جائے، اس کا نام ہے پوزیشن ان لو۔ جس سے ایک زمیندار لکھ دیتا ہے من کے یہ نام رکھتا ہوں، اتنی عمر کا ہوں، فلاں قوم کا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، بثبات عقل و درستی آواز خمسہ بلا اقرا و اجبار دیگرے، مندرجہ ذیل تحریر لکھ کے دیتا ہوں کہ فلاں زمین جس کا کھیوٹ نمبر اتنا، خطونی نمبر اتنا، خسرہ نمبر اتنا، رقبہ اتنا، میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فلاں کو میں نے ہبہ کر کے دے دیا ہے، تو یہ اس کا نام ہے پوزیشن ان لو۔ اس کا محکمہ مال میں اندراج ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کاغذ پر لکھا رہ جائے لیکن موقع پر لوگ کہیں قبضہ نہیں دیتے۔ اور قبضے کے حقوق بھی عجیب و غریب ہیں، جو انفیکٹ پوزیسی ہوتا ہے، موقع پر جو قابض ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر اصل مالک بھی دخل نہیں دے سکتا۔ پریویس پوزیسی جب تک اپنا پوزیشن ویکیٹ نہ کرے، اپنا قبضہ نہ چھوڑے، جس کو پوزیشن لا دیا ہوا ہے وہ جبراً قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب کائنات میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جا کے اطاعت کرے۔ اس کی جو قانونی بالادستی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، تینوں ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ کوئی راجہ، مہاراجہ، کوئی اسٹیٹ مین، کوئی کسی ریاست کا رئیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس جگہ خود رئیس ہوں، تمہارا حکم نہیں مانتا۔ رب نے کہا جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کبھی ہاتھ جوڑ کے نہیں کہتا کہ آئندہ میں اپنے الہامات شائع کو نہیں کروں گا۔ یہ جھوٹے کی نشانی ہے۔ مرزا قادیانی نے گرداسپور کے عدالتوں میں کہا تھا میں خدا مجھے کتنا بھی مجبور کرے لیکن میں آئندہ اس طرح کے الہامات شائع نہیں کروں گا۔ یہ جھوٹے کی نشانی ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، قرآن کہتا ہے کھول کے بیان کر جو تجھے کہا ہے۔ نبی اطاعت کروایا کرتے ہیں، نبی اطاعت کیا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے پیغمبری کا اعلان بعد میں کرنا تھا، پہلے ہی سے انہوں نے کہا موت قبول کرنی ہے لیکن ماتحتی قبول نہیں کرنی۔ مرزا قادیانی جو رعایا بن کر ہے یہ جھوٹا ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو معراج کرائی گئی تو یہ سارے نبیوں کو کیوں بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو معراج تھی کوہ طور پر، نبیوں کو بلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی نار نمرود میں، نبیوں کو بلایا؟ کسی نبی کی معراج کے وقت کسی دوسرے نبی یا رسول کو نہیں بلایا گیا، اس جگہ رسولوں کو کیوں بلایا گیا؟ کہ دراصل قصہ یہ تھا کہ وہ پریویس پوزیسی تھے، سابقہ وہ زمین پر قابض تھے، جس خطے میں وہ رسول بن کر کے آئے تھے اس خطے کے وہ حاکم تھے۔ اب یہ مراد تھی کہ پوزیشن انفیکٹ کے لیے اب ان سب کو بلاتے ہیں کہ اپنا قبضہ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے جو کہا پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے اپنا قبضہ چھوڑ دیا۔ سمجھو معراج کا یہ حصہ سرکار کے حقوق مالکانہ کی تکمیل کے لیے ہے۔ اے سارے نبیوں اور سارے رسولوں تم آ جاؤ، بتاؤ اپنی آزاد مرضی سے قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کہا اس جگہ قبضہ چھوڑنا صرف ہماری رضا کا معاملہ نہیں،
یہ ہمارے فخر کا معاملہ ہے کہ ہمیں قبضہ اس کے سامنے چھوڑنا پڑا ہے جو خدا کا لاڈلا یار ہے۔ یہ آج جیسے نعرہ تکبیر مارا ہے مجھے دلی یاد آئی ہے۔ وہاں ایک بوڑھے سے ہندوستانی تھے، وہ کہتے نعرہ تکبیر۔ وہ کافی عمر رسید آدمی تھے، وہ پان خور تھے، دانت وانت گرے ہوئے، تکبیر نہیں کہہ سکتے، نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ تکبیر ہے۔ یہ ساتھی جنہوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں یہ ویڈیو کیمرے، یہ ہمارے ساتھی مرید کراچی کے، انہوں نے ان ساتھیوں کو بھیجا ہوا ہے۔ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیو ٹی وی پر، یہ سارے بیانات انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ میرے پورے اس سفر میں جہاں جہاں میں نے کوئی تقریریں کی وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ عنقریب آئیں گے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ویڈیو ٹی وی پر جاؤں، تو ٹی وی والے دوستوں نے بندوبست کیا کہ جدھر جدھر میں جاؤں ٹی وی میرے ساتھ ساتھ جائے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے، بہت مخلص ساتھی ہیں۔ عرض ہے کہ جس وقت نبیوں کو کہا گیا آ جاؤ، کسی راستے میں کھڑے ہو سکتے تھے، جس وقت کوئی بڑے حلف اٹھایا جاتا ہے، اسمبلی کے ممبران صاحب لیتے ہیں، اس وقت جو اعلیٰ عدالت ہوتی ہے اس کا بندوبست کرتے ہیں، کہا سارے نبیوں سے حلف وفاداری لینا ہے۔ انا امام المرسلین ولا فخرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں رسولوں کا امام ہوں پر اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ جتنی حدیثوں کے آخر میں لا فخرا آیا ہوا ہے، محدث کو ان کی وجہ پتہ ہونی چاہیے لا فخرا کیوں آیا ہے۔ اگر وہ خواتین میں حدیث کا علم نہیں رکھتا، حدیث پڑھانا اس کو صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے خواتین میں آیات ہے، آیتوں کا خاتمہ، یہ پورے جتنے بھی آیت گزری ہوئی ہوتی ہے اس کے متن پر اثر ڈالتا ہے۔ وہ ایک طرح کی اوپینین کلاس ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر اس آیت کے آخر میں کیوں آیا ہے؟ سرکار کے مافوق الفطرت، خلاف عادت، سپر ہیومن، سپر نیچرل واقعات کا ذکر ہے، تو بندہ اس موقع پر ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، آخر میں اوپینین کلاس ہے، کہا جو باتیں کر رہا ہے نا میں سن رہا ہوں، تو جو چالیں چلتا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا ماں برتن دھو رہی ہے اور بیٹا 100 روپے کا نوٹ کرچ پیالی سے نکال رہا ہے، تو ماں کہتی ہے تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں سلام کروں گی، مطلب جوتوں کی برسات میں تمہارا استقبال کروں گی۔ یہ روزانہ کی بول چال میں بھی ہے کہ نہیں؟ رب کہتا ہے میرے یار کے بارے میں ہلکی باتیں کرتے ہو، میں اچھی طرح سے سنتا ہوں، اچھی طرح سے دیکھتا ہوں۔ یہ لا فخرہ جو ہے یہ حدیث کا آخری حصہ ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ لا فخرہ کیوں کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل بھی کچھ لوگ ایم اے پڑھے ہوئے وہاں تھے، میں نے کہا 40 برس تک میں نے ایم اے کلاسز پڑھائی ہیں، ایم اے عربک پڑھایا، ایم اے اسلامک اسٹڈیز پڑھایا ہے، اس میں جو علم ہے ہماری پرائمری سے بھی بہت کم ہے، اس لیے ہم ایسے بندے کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے۔ وہاں کافی سارے مولوی جو تھے وہ اس طرز کے مولوی تھے، انہوں نے امتحانات بات دیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ پڑھنے کا علم نہیں ہے، یہ کسی استاد سے سیکھنے کا علم ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پیچھے سے اسلوب کلام اور طرح کا چلا آ رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا وقفی نشان ہے، جہاں سٹائل آف سپیچ بدلتا ہے وہاں کوئی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو جدا کرتی ہے، یہ پنکچویشن ہے قرآن مجید کی۔ خاتمے پر چل کے یہ الفاظ کرنا، میں بہت اچھی طرح سے سننے اور دیکھنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ تم جو ہوشیاری کر رہے ہو مجھے پتہ کیا کر رہے ہو، جو ہلکی باتیں کر رہا میں سنتا ہوں لیکن تمہارا حساب کروں گا۔ یہ بھی لا فقرہ کہنے کا بھی مطلب ہے، عربی زبان میں تو یہی معنی کہ میں فخر نہیں کرتا،
مگر سیاق و سباق میں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ جس نے مردے زندہ کیے وہ پیچھے کھڑا ہے، بات فخر والی ہے پر کرتا نہیں ہوں، جس نے لاٹھی مار کے سمندر پھاڑ دیا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، میں آگے کھڑا ہوں، بات فخر والی ہے پر فخر کرتا نہیں ہوں، جس آدمی نے نار کو گلزار کر دیا وہ پیچھے کھڑا ہے، میں آگے کھڑا ہوں، بات فخر والی ہے پر کرتا کیوں نہیں ہوں۔ کہا جس نے رب سے طور کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر پیروں باتیں کی ہیں وہ پیچھے کھڑا ہے، میں آگے کھڑا ہوں، بات فخر والی تو ہے کرتا کیوں نہیں ہوں۔ کہ جس نے مردے زندہ کیے وہ پیچھے کھڑا ہے، میں آگے کھڑا ہوں، بات فخر والی تو ہے کرتا کیوں نہیں۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہے کہ یہ میرے لیے مقام فخر ہے کہ میں اتنے معظمین کا امام بن گیا ہوں، لیکن حقیقت واقعی یہ ہے یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں ان کا امام بن جاؤں، یہ نبیوں کے لیے مقام فخر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام مل جائے۔ جب اعلیٰ عہدوں کے حلف ہوتے ہیں نا تو جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اس میں وہ حلف لیے جاتے ہیں۔ بیت المقدس شریف جو ہے یہ قیامت کا دارالعدالت ہے، کورٹ کے اعتبار سے سپریم کورٹ ہے، قیامت کے فیصلے جس عدالت میں ہوں گے اس کا نام بیت المقدس ہے۔ کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں اکٹھے ہو جاؤ، اس جگہ آ کر کے پوزیشن انفیکٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ جو ہم نے کاغذات میں دیا انا اعطیناک الکوثر وہ پوزیشن ان لا ہے، اور یہ پوزیشن انفیکٹ کے لیے تمہیں کہتے ہیں کہ تم اعلان کرو کہ ہم نے قبضہ چھوڑ دیا، اور اس عدالت میں کھڑے ہو کے کہو جو پوری روئے زمین نہیں پوری کائنات کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ پھر قبضے کا کیا سسٹم ہے؟ قبضے کا سسٹم یہ ہے اگر وہ موویبل پراپرٹی ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مونگ پھلی کی ایک بوری خریدتا ہے تو وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے بغیر سودا کرے ممنوع ہے اسلام میں۔ کہا اس کا پوزیشن ان لو ہو گیا، پیسے پے کر دیے ہیں، لیکن پوزیشن انفیکٹ اس وقت ہوگا کہ اس منقولہ جائیداد کو، اس پراپرٹی کو، یہ جو مونگ پھلی کی بوری ہے اپنی جگہ سے پرے ہٹائے تو اس کا موقع کا قبضہ تسلیم ہوگا۔ اور اگر وہ موویبل پراپرٹی نہیں ہے، اموویبل ہے، ناقابل انتقال ہے، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دو دستور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو لاک اپ کرنے کی جو چابی ہے وہ دے دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مکان بیچے تو جس تاریخ اس کی چابی دے دے موقع کا قبضہ مل گیا ہے۔ آئی بات خیر جی میں اس چابی کا قصہ سرکار کے میلاد والے دن فیصلہ ہو گیا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ معابر الدنیا شریف کے اندر وہ حدیث لکھتے ہیں جس حدیث میں ہے کہ جب سرکار دو علیہ وسلم کی ولادت ہوئی فجاءت صحابۃ بیضاء، سفید رنگ کے بادل آئے، نورانی بادل، فغیبت ہو انی، ان بادلوں نے سرکار کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر لیا۔ جس وقت وہ بادل چھٹے تو کوئی اعلان کرنے والا کہتا ہے بخ بخ قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مقالید السماوات والارض، قربان جاؤں اس ذات پاک کے جس نے زمینوں آسمانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو دیکھا سرکار کے انگوٹھے کے ساتھ چابیوں کا ایک گچھا ہے، تو چابیوں پر پہلے سے قبضہ ہو گیا ہوا ہے، اب جو موقع کا قبضہ اس کے باقی جو پرنسپل ان کو استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اے نبیوں اور اے رسولوں اس جگہ کھڑے ہو کے اعلان کرو۔ جس وقت ایک اتنی بڑی زمین ہو، اتنی بڑی اسٹیٹ ہو، وہ پوری اسٹیٹ لکھ کے دی جائے تو پوری اسٹیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ جو اس کی سینٹرل پلیس ہے اس پر کھڑے ہو کر کے مالک کہے کہ میں نے دے دی ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، اس کو ہلا جلا نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، تو اس کے سینٹرل پلیس پر کھڑے ہو کر آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ زمین کا سینٹر ہے بیت المقدس،
زمین کے جتنے قابضین ہیں وہ اس جگہ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ آج ہم نے اپنا پوزیشن ویکیٹ کر دیا ہے، آج ہم نے اپنا قبضہ چھوڑ دیا ہے، اور اس جگہ کھڑے ہو کے کریں جو مرکزی جگہ ہے، اور آسمان پر گئے فرشتوں کا قبضہ ہے، بیت المعمور پر کھڑے ہو کر کے وہ اعلان کریں کہ آج قبضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے بیت المعمور کے مقام پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی، سارے آسمانی فرشتوں نے پیچھے اقتدا کی۔ جس طرح بیت المقدس میں نبی سرنڈر ہو گئے، اسی طریقے سے آسمان پر فرشتے سرنڈر ہو گئے، تو معراج کا یہ حصہ پوزیشن ان فیکٹ اور پوزیشن ان لا دونوں مکمل ہو گئے۔ اب چونکہ آپ کا جو وقت مقرر ہے اس سے تھوڑا سا آگے تجاوز کر آئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔